الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ اللہ رب العالمین نے اپنا پسندیدہ مذہب اسلام کو دے کر کے سارے لوگوں سے یہی چاہا ہے کہ وہ اسلام کو فالو کریں، اسلام کو قبول کریں، اسلام میں آ جائیں، اور یہی ان کو دین اور دنیا دونوں کی سمجھ آئے گی۔ ہمارے بارے میں وہ جانیں گے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا یہ معلومات حاصل ہوگی، اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا خالق کون ہے، خود ان کا اپنا خالق کون ہے، یہ ساری چیزیں اور یہ ساری پہچان اسلام ہی براہ راست دے سکتا ہے، صحیح انداز میں گائیڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ دیگر مذاہب ہیں جو آسمانی کتابیں تھیں، ان سب کو اللہ رب العالمین نے منسوخ کر کے اسلام کو باقی رکھا ہے۔ اسلام یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مذہب ہے، جو ہیں ان کے لیے بھی اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو معیار رکھا گیا ہے انسان کی بلندی کا اور انسان کے معزز ہونے کا، مکرم ہونے کا، اللہ کا محبوب ہونے کا، وہ اللہ رب العالمین نے معیار رکھا ہے تقویٰ کا، نہ خاندان کا اور نہ نئے پرانے مسلمان کا، بلکہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف تقویٰ کو معیار رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ رب العالمین سے قریب ہوگا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا ہوگا، اسلام کو مکمل طریقے سے فالو کرنے والا ہوگا، اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے اوپر لاگو کرے گا، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پیارا بندہ وہی ہوگا۔ اگر قبیلے کا اعتبار ہوتا، خاندان کا اعتبار ہوتا، تو ابو طالب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہو کر کے وہ اسلام کو جب فالو نہیں کیے، اسلام کو قبول نہیں کیے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ آج اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو یہ الحمدللہ ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اسلام کے اندر آ گئے۔ اب وہ خود نہ یہ سوچیں کہ ہم پیچھے رہ گئے یا ہم نے اسلام کو دیر سے قبول کیا، نہیں، جب وہ قبول کیے وہ ایک طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہی مقرر وقت کیا تھا اور اس وقت میں وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے پہلے انہوں نے جو کچھ کیا، اسلام نے وہ سب کچھ ختم کر دیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ما قبل یعنی اس کے جتنے گناہ ہیں سب کو اسلام ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم پرانے ہو کر کے یہ نہ محسوس کریں کہ یہ شخص نیا ہے اور اس کا حق نہیں بنتا ہے، ایسا کہیں اسلام میں نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ نیا ہو پرانا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کو من و عن فالو کرنے کی کوشش کرے، اسے اپنانے کی کوشش کرے، وہی اللہ کا سب سے مقرب بندہ ہوگا اور اللہ کا محبوب بندہ ہوگا۔ ہم ایک شخص نے ہمارے یہاں اسلام قبول کیا، تو وہ اپنے روم پارٹنر جو پرانے مسلمان تھے، وہ ان سب کے پاس وہ جاتا اور کہتا بھئی آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھو۔ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا، پرانے لوگوں نے، بھئی تم نئے مسلمان ہو، تم پڑھو، ہم لوگ تو خاندانی مسلمان ہیں، پرانے مسلمان ہیں، ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ! ارے بھئی اسلام نے جو فرض کیا ہے، اسلام میں جو چیزیں فرض ہیں، چاہے وہ نماز ہو، جو چیز ہو، بندے کو اسے ادا کرنا ہی کرنا ہے، نئے پرانے کی بات نہیں ہے۔ اس میں کسی کو کسی پر سبقت حاصل نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی غریب کو امیر پر اور کسی امیر کو غریب پر نہیں، بلکہ جو کچھ فرق ہوگا وہ اسلام کے اندر تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا کہ سب سے متقی پرہیزگار بندہ کون ہے، نئے پرانے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ اپنے اندر تنگی نہیں محسوس کریں کہ پرانے لوگوں کا دل ایسا ہے اور اس طریقے سے وہ محسوس کرتے ہیں، وہ ایسا فیل کرتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم تو نئے ہیں۔ اس میں فرق ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جو بڑھ کر کے اسلام کے اندر آئے گا اور زیادہ سے زیادہ اسلام کی باتوں کو تسلیم کرے گا، مانے گا، اللہ کا سب سے پیارا محبوب بندہ وہی ہوگا۔ اللہ ہمیں اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔